अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है वो यूज़र्स को। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन आ जाता है इधर, कम्युनिकेशन, एरर डिटेक्शन, रिसोर्स एलोकेशन, अकाउंटिंग, प्रोटेक्शन। ठीक है, ये सब हम वन बाय वन पढ़ते हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? द सिस्टम मस्ट बी एबल टू लोड अ प्रोग्राम इनटू मेमोरी। ये लाइन यहाँ रट लें आप लोग कि इसका क्या मतलब है। यानी कि जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उससे पहले कहाँ होना चाहिए? मेन मेमोरी में। क्यों? क्योंकि सीपीयू में मेन मेमोरी से डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है प्रोग्राम्स को मेमोरी में लोड करने के लिए और एग्जीक्यूशन करने के लिए भी हेल्प करता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यानी कंप्लीट हो जाएगा वो प्रोग्राम या फिर एरर आ जाएगा। जो एरर आएगा वो कौन हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? एरर हैंडलिंग करना। जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो और अगर कोई एरर आ जाए तो उस एरर को हैंडल करना। ठीक है, ये कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, रनिंग प्रोग्राम में रिक्वायर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन विच में इन्वॉल्व अ फाइल और एन इनपुट डिवाइस। यानी रनिंग प्रोग्राम को इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए होती है। यूज़र डायरेक्टली इनपुट आउटपुट से तो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? वो इनपुट आउटपुट डिवाइस से अपने तरीके से इंटरेक्ट करेगा और आपको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करके देगा। यानी कि जिस तरह प्रिंटर है तो प्रिंटर हम डायरेक्ट अगर हमने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो हम डायरेक्टली प्रिंटर से इंटरैक्ट, यानी प्रिंटर के मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे हम सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा दरम्यान में। हम ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी एक दो क्लिक के ज़रिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कहेंगे कि हमें प्रिंट करवाना है, तो फिर क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंट से कॉन्टैक्ट करेगा। यानी कॉन्टैक्ट नहीं, यानी कि उसका जो जिस तरह इनेबल करना है प्रिंटर तो वो इंटरैक्ट करेगा और हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू प्रिंट करवाते रहेंगे। समझ आ गई? नेक्स्ट है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, प्रोग्राम नीड्स टू रीड राइट फाइल्स, ऑल्सो दे शुड बी एबल टू क्रिएट एंड डिलीट फाइल्स बाय नीड। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें परमिशन देता है कि हम डाटा रीड या राइट कर सकें। कोई भी प्रोग्राम रीड या राइट फाइल करता है तो फिर या फिर फाइल क्रिएट करता है या जो हम फाइल डिलीट भी करते हैं तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोटेक्शन करता है? किस चीज़ की? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी कौन सा यूज़र किस फाइल को रीड कर सकता है या रीड या राइट भी कर सकता है एक ये यूज़र, दोनों किसको अलाउ करना है। जिस तरह हम कहते हैं कि एक यूज़र है, उसको हमने एक डॉक्यूमेंट है, फाइल या डॉक्यूमेंट जो भी हम चाहते हैं कि एक यूज़र वन जो है हम वो सिर्फ रीड कर सके उस फाइल को, लेकिन हम यूज़र टू को कहते हैं कि यार आप जो है उस फाइल में रीड भी कर सकते हैं और अपनी उसको कट करके या फिर आपको जो सही लगता है आप उसमें एडिशन भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि उसको राइट की परमिशन देंगे हम। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन में आ जाता है। यानी किस को क्या अलाउ करना है हमने, किस यूज़र को कितनी देर तक। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। देयर आर केसेस इन विच वन प्रोग्राम नीड टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद अनदर प्रोसेस। हाँ, ये बात यहाँ क्या है कि जैसे दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, ठीक, दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं और उन्होंने एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? हेल्प करेगा कम्युनिकेशन में उन दोनों प्रोसेस के दरमियान। कम्युनिकेशन में भी इम्प्लीमेंटेड विया शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग। यानी कि कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है? मेमोरी से, यानी कि मेमोरी आप दोनों शेयर कर लें या फिर मैसेज पासिंग से एक दूसरे से मैसेज करके। ठीक है, उस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस। नेक्स्ट है एरर डिटेक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्स्टेंटली नीड्स टू बी अवेयर ऑफ पॉसिबल एरर्स। वही बात जो मैंने कहा था कि जब अगर एग्जीक्यूशन हो रही थी किसी भी प्रोग्राम की तो हो सकता है कि उस एग्जीक्यूशन के दरमियान कुछ एरर्स आ जाएं। उन एरर्स को डिटेक्ट कैसे करना है? एरर में अगर इन CPU एरर किसी भी टाइम आ सकते हैं, CPU के टाइम
آ سکتے ہیں، یا پھر آپ میموری ہارڈ ویئر جو یوز کر رہے ہیں، یا پھر ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس کوئی بھی ڈیوائسز ہو سکتے ہیں، یا پھر پروگرام کوئی بھی ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے یوزر کا پروگرام، اس ٹائم کسی بھی وقت ایرر آ سکتے ہیں. تو اس ایرر کو الگ الگ ٹائپس کے ایرر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایرر ڈیٹیکشن کیا ہوتا ہے؟ آپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کوئی ایکشن کرتا ہے، یعنی کوئی بھی ایرر آ جائے تو اس کے اگینسٹ کوئی ایکشن لینا، میسج ڈسپلے کرتا ہے. یعنی کہ کبھی ہو جاتا ہے نا کہ ہمارے پاس فائل کی اسپیس نہیں ہوتی فائلس کے لیے. ٹھیک ہے، تو وہ وہ ایرر ہے ایک طرح کا. ٹھیک ہے، ایرر یا ٹریپ کہہ سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ آپریٹنگ سسٹم ہمیں کہتا ہے کہ ایرر ڈسپلے کر دیتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی اسپیس نہیں ہے کہ آپ فائل اپنی کریٹ کر سکتے ہیں یا فائل میں کچھ ایڈ کر سکتے ہیں. تو وہ کیا ہے ایرر، وہ میسج آیا ہمیں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، یہ کون ڈسپلے کرتا ہے؟ ود دا ہیلپ آف آپریٹنگ سسٹم ہم یہ کام کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ریسورس ایلوکیشن. ریسورس ایلوکیشن کیا ہے؟ اگر ملٹیپل پروسیس ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوں تو ہر کسی کو ریسورس چاہیے ہوگی. ٹھیک، ریسورس کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے سی پی یو میں میموری ہے یا کوئی فائل ہے، وہ ڈیوائس کوئی بھی ریسورس ہو سکتی ہے. کوئی پرنٹر ہو سکتا ہے، کوئی ماؤس نہیں، مانیٹر یا پھر اسکینر، کوئی بھی ڈیوائس ہو سکتی ہے. تو کس پروسیس کو ہم کون سی ریسورس الوکیٹ کریں گے؟ جس طرح دو پروسیس ہیں. ایک پروسیس کہتا ہے کہ مجھے پرنٹر چاہیے، تو ایک وقت میں تو ایک پرنٹر یوز ہو سکتا ہے نا، مطلب ایک پروسیس یوز کر سکتا ہے. تو دوسرے پروسیس کو ہم کیا کہیں گے کہ ویٹ کرو؟ نہیں، یا پھر ہم ویٹ پہ لگا دیں گے، یا پھر ہم کہیں گے کہ یار پہلا جب پروسیس کام کر لے گا پرنٹر کا تو وہ تمہیں پاس آؤٹ کر دے گا پرنٹر. ٹھیک ہے، یا پھر ہم کیا کریں گے، ٹائمنگ رکھ لیں گے کہ 2 منٹ آپ نے پرنٹر خیر یہ پرنٹر نہیں کہہ سکتے. پرنٹر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک کمپلیٹ کرے تو دوسری ڈیوائسز ہو سکتی ہیں، جس طرح سی پی یو میموری آ جاتی ہے. میموری میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پروسیس جو ہے آپ کو یوز تھوڑی سی، اس نے 2 منٹ کے لیے ہم نے اس کو سی پی یو دے دیا، لیکن ایک اور پروسیس ہے، اس نے کہا مجھے سی پی یو چاہیے، تو پھر ہم اس نے پہلا پروسیس جو ہے اس نے سی پی یو 2 منٹ کے لیے لیا تھا. اب کس کے پاس چلا گیا سی پی یو؟ سیکنڈ پروسیس کے پاس. پھر جب اس کا 2 منٹس یا 5 منٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں تو واپس اس کے پاس سی پی یو آ جاتی ہے. یعنی کہ ہم ریسورس شیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، یعنی ایلوکیٹ کر رہے ہیں ریسورس. یہاں کیا لکھا ہے، دیر آر ویریس روٹینس ٹو اسکیجول. ہاں، یعنی کہ یہ بہت سارے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں اسکیجول کرنے کے، جو میں نے بات کی کہ ایلوکیٹ پلاٹرز یا پھر موڈیم ہے یا پیریفرل ڈیوائسز. یہ سب آگے سی پی یو اسکیجولنگ کے ٹاپک میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. ابھی صرف مین اس کا فنکشن پڑھ لیں کہ ریسورس ایلوکیشن ہوتا کیا ہے. ٹھیک، نیکسٹ ہے اکاؤنٹنگ. وی وانٹ ٹو کیپ ٹریک آف وچ یوزر یوز ہاؤ مینی اینڈ وچ کائنڈ آف computer resources. This record keeping may be used for accounting or simply for accumulating usage statistic. ٹھیک، اس کا مطلب کیا ہے اکاؤنٹنگ، یعنی کہ آپریٹنگ سسٹم ریکارڈ رکھتا ہے کہ کون سے یوزر نے کتنی دیر تک کون سے ریسورس یوز کیے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ آپریٹنگ سسٹم ریکارڈ رکھتا ہے کہ کون سا یوزر نے کتنی دیر تک کون سی ریسورس یوز کیے. اب یہ ریکارڈ کیوں رکھتا ہے وہ؟ اس لیے کیونکہ بعد میں اسٹیٹسٹک یا بلنگ کے ٹائم، ٹھیک ہے، بلنگ کے لیے یا آپ نے اتنا ڈیٹا، مطلب بلنگ کے ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا ڈیٹا یوز کیا ہے، یا سسٹم ایفیشینسی امپروو کرنے کے لیے جس طرح ایک ریسورس ہے وہ بار بار یوز ہو رہی ہے، تو ہم بجائے جو ریسورس کم یوز ہو رہی ہے اس پہ ٹائم ویسٹ کرنے کے، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ریسورس بار بار یوز ہو رہی ہے تو ہم اس کا ٹائم بڑھا دیں. تو یہ سب اس میں آ جاتا ہے کہ ایفیشینسی امپروو کرنے کے لیے. نیکسٹ ہے پروٹیکشن فرام وٹ؟ فرام یوزرس، فرام ان آتھورائز یوزرس. ٹھیک، ملٹیپل یوزر ایکسیس کرتے ہیں ڈیٹا. اب ان آتھورائز یوزر جو ہیں ایکسیس نہ کر سکیں اس چیز کو، کوئی بھی ڈیٹا ہو. ٹھیک ہے، اس کے لیے پروٹیکشن ضروری ہوتی ہے. پروٹیکشن کیسے ہوتی ہے؟ لاگ ان آئی ڈی یا پاس ورڈ لگا دیا، یا پھر کوئی بھی کسی بھی اسٹرانگ پاس ورڈ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یا وہ آج کل
روبوٹ کا کہ ہم زیادہ تر یہ ہوتا ہے نا کہ روبوٹک سسٹم آ گیا ہو تو پھر ہم وہ سیکیورٹی پروٹیکشن کے لیے کیا پوچھتے کہ کہیں آپ روبوٹ تو نہیں ہیں آپ، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے ڈفرینٹ پروسیس ہوتے ہیں، ہم نے امیجز سلیکٹ کرنی ہوتی ہیں جس سے پروو ہوتا ہے کہ ہم انسان ہی ہیں، کوئی روبوٹ نہیں ہے لگے ہوئے جو سر کپا رہے ہیں۔ تو خیر جب ملٹیپل پروسیس کی ایگزیکیوشن ہو رہی ہو تو وہ ایک دوسرے کے انٹرفیئر بھی نہ کر سکیں، ٹھیک ہے، یعنی چار پروسیسز یا دو پروسیسز کام کر رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ پہلا پروسیس دوسرے پروسیس کے بار بار انٹرفیئر کر رہا ہو، یہ سب اگر یہ انٹرفیئر کر رہا ہے تو آپ کی پروٹیکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ملٹیپل یوزرز جب یوز کر رہے ہوں کوئی بھی ڈیٹا فائل یا کچھ بھی، تو ان آتھورائز یوزر کو سے بچنا کیا ہوتا ہے پروٹیکشن، یہ لائن لکھی ہے، پروٹیکشن انوالوز انشورنگ آل دیٹ آل ایکسیس ٹو دا سسٹم ریسورسز کنٹرول، یعنی کہ جتنی بھی ریسورسز کو یوزرز ایکسیس کریں وہ کنٹرول ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ ہم کسی ریسورس کو کنٹرول ہی نہ کر سکیں۔ یہ تھا آج کا لیکچر آپریٹنگ سسٹم سروسز۔ اگر آپ کو سمجھ آئیے تو پلیز کمنٹ باکس میں رپلائی کر دیں تاکہ میں آگے کی ویڈیوز بنا سکوں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ نے مجھے انباکس کیا تھا کہ آپ آگے کی ویڈیوز نہیں بنا رہی، آپ مجھے فیڈ بیک کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کتنے بچے مجھے فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر میں ان اسٹوڈنٹ کے لیے اور ویڈیوز بنا سکوں۔ بہت ساری ویڈیوز ہیں، ٹاپک میں نے سوچے ہوئے تھے، تو میں بس اس ویک یا پھر نیکسٹ ویک بس کوشش کروں گی میں مڈ ٹرم سے پہلے سارے لیکچرز کمپلیٹ کر دوں۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔